بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی کہ پس تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے یعنی کہ اللہ نے انسان کو بہت حسین بنایا ہے، حسین سانچے میں ڈالا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ اللہ کی تخلیق پر سوال کرتے ہیں، اشکال اٹھاتے ہیں، یا انسان کو لوگوں کو اشرف المخلوقات کو جانوروں کی شکل میں ملاتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں ان کی شکل کو لے کے، انتہائی عظیم گناہ ہے یہ۔ اللہ کی تخلیق پر سوال کرنا ہے۔ کس پر سوال کرنا ہے؟ اللہ کی تخلیق پر سوال کرنا ہے۔ اور آج کا سب سے بڑا مدعا ہے جو مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، یہ مدعا شاید مردوں کو یہ تکلیف نہ دے لیکن خواتین کے لیے یہ بہت تکلیف کا باعث ہے کہ جب بھی لڑکے والے رشتے کے لیے آتے ہیں اور لڑکی انہیں سمجھ نہیں آتی، اپنے بیٹی کے جوڑ کی نہیں لگتی، اپنے بیٹے کی جوڑ کی، تو وہ لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کی صورت پر۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی تھی، نظر نہیں آ رہی تھی، اس کے تو بال ہی بہت چھوٹے تھے، اس کی ناک تو دیکھ کتنی موٹی تھی، اس کے ہونٹ تو دیکھ یہ موٹے موٹے ہونٹ تھے۔ ارے آپ کسی انسان کو اس طرح سے ذلیل و رسوا کر کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھو ہر انسان کو پسندیدگی کا حق ہے۔ اگر آپ کو اپنے لڑکے کے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی ہے یا جوڑ کی نہیں لگی ہے، سمجھ میں نہیں آئی ہے، بات ختم۔ آپ کہو کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، بات ختم، آپ چلے جاؤ۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ جواب مت دو، فون نہیں اٹینڈ کرو، بات ختم۔ یہ کہہ دو کہ بھائی ہمیں اپنی جوڑ کی نہیں لگی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، بات ختم۔ لیکن آپ منہ پر یہ بول کے جا رہے ہو کہ اس کے تو بال ہی اتنے کم ہیں، اس کو تو یہ تو بہت موٹی ہے، اس کی تو آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اس کی ناک تو دیکھو کتنی کھڑی ہے۔ آپ یہ الفاظ بول کر سامنے والی لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ اس کی دل آزاری کر رہی ہو اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر سوال اٹھا رہی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہی ہو، اور یہ سب سے زیادہ یہ ہونے والے آج کے دور میں، آج کے وقت میں گناہ یہ لڑکے والے کر رہے ہیں، اور تو اور لڑکیوں کی شکلوں کو جانوروں کی شکل میں ملا رہے ہیں، یا ان کو مردوں کی شکل میں ملا رہے ہیں کہ یہ تو دیکھ کیسی تھی، یا اس کی شکل تو بالکل مردوں جیسی شکل کی۔ آپ کسی کو ایسے بے عزت نہیں کر سکتے ہو، آپ یہ دل آزاری نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، دونوں جہانوں کو، چاہے وہ اس کے اندر ہو یا باہر ہو، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے پیدا ہوئی ہے۔ کس سے پیدا ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے نمودار ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن، ارادہ کیا کن کہ ہو جا، یہ ارادہ کیا کن کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے پیدا کی ہوئی مخلوق جو کہ اشرف ہے تمام مخلوقات پر، زمین، آسمان، چرند پرند، جانور، یہ سب مخلوقات ہیں، تو ان تمام مخلوقات پر جو سب سے عظیم مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور انسان اشرف ہے، اشرف۔ لیکن آپ اس اشرف المخلوقات کو ایسے بے عزت کر رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو۔ اتنی خواتین جو ہماری ہی خاندان کی اور آپ کی بھی خاندان کی، آپ لوگوں کی خاندان کی اتنی خواتین، اتنی لڑکیاں جن کے رشتے آ رہے ہیں یا رشتے آ چکے ہیں یا رشتے آنے والے ہیں، ان کو لڑکے والے برے برے القابوں سے یا ان کے اندر نقص اور خامیاں نکال کر انہیں ذلیل کر کے اور منع کر کے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کی تخلیق پر سوال نہیں کر سکتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو مکمل نہیں بنایا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ مکمل ہے۔
اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا، مکمل نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ مکمل ہے لیکن اللہ نے کسی کو مکمل نہیں بنایا۔ دیکھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس میں خوبصورتی بھی ڈالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کسی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، کسی کی ناک بہت خوبصورت ہے، کسی کی ہونٹ بہت خوبصورت ہے، کسی کے بال بہت خوبصورت ہے، کسی کی پلکیں اتنی لمبی لمبی مڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ اتنی خوبصورت لگتی ہیں، کسی کے گال اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو ان کی ڈمپل پڑتا ہے، کسی کے دانت انتہائی خوبصورت شفاف ہوتے ہیں کہ وہ ہنستے ہیں بات کرتے ہیں تو بار بار ان کی اوپر نظر جا کے ٹھہرتی ہے، کسی کا چلنے کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اتنی وجاہت والے انداز سے بندہ چلتا ہے، کسی کی بات کرنے کا طریقہ گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے اس کی باتیں سنتے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبصورتی رکھی ہے جو اسے دوسروں سے منفرد کرتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، جو اسے دوسروں سے جدا کرتی ہے، الگ کرتی ہے، لیکن دیکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، انداز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت کالا پیدا کیا ہے تو دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنے کالے تھے، حبشی تھے، لیکن ان کی اندر ان کی خوبصورتی ان کی آواز تھی۔ کیا تھی؟ ان کی آواز تھی، اور ان کے اندر اور خوبصورتی تھی۔ کیا خوبصورتی تھی؟ کہ وہ ہم سے زیادہ جو بہت اپنے آپ کو خوبصورت اور نوجوان اور خوبرو سمجھتے ہیں، ہیرو سمجھتے ہیں، شہزادے شہزادیاں سمجھتے ہیں، جو خواتین اپنے بیٹوں کو شہزادے سمجھتے ہیں، وہ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خوبصورتی تھی ان کی آواز، اور سب سے بڑی خوبصورتی تھی کہ وہ اپنے اسلام پر، دین پر ایسے ڈٹے رہے، ایسے کیل کی طرح اڑے رہے کہ انہیں دشمن کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ظلم انہیں ہٹا نہیں سکا۔ یہ ان کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے سے منفرد پیدا کیا ہے، ہر ایک کے اندر خوبصورتی ڈالی ہے۔ اگر آپ کو نہیں دکھ رہی یا آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے تو یہ آپ کا قصور ہے، اور آپ کا سب سے بڑا قصور، سب سے بڑا گناہ عظیم یہ ہے کہ آپ کسی بھی لڑکی کو یہ کہہ کے ریجیکٹ نہیں کرو گے کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، یا اس کی آنکھوں پہ چشمے لگے ہوئے ہیں، یا اس کی ناک بہت موٹی یا بھدی ہے، یا اس کے ہونٹ بہت موٹے ہیں، یا یہ کالی ہے یا یہ سانولی ہے، میرا بیٹا تو بڑا گورا ہے، خوبصورت ہے۔ نہ 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 نہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو اس کی ناک موٹی ہے، یا اس کے ہونٹ موٹے ہیں، یا اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، یا وہ کالی ہے، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ آپ اللہ کی تخلیق کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہو، آپ اللہ کی تخلیق پر سوال نہیں کر سکتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو، آپ گناہ عظیم کر رہے ہو، اور یقیناً اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور روز محشر میں بھی آپ کو اس کا سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہ آپ نے اللہ کی تخلیق پر سوال اٹھایا، نشاندہی کی اور مذاق اڑایا، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نے کتنی جگہ پہ سنا، میں میرے خاندان میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں کہ میرے جو ددیال ہے وہ میمن ہے، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں جو ہمارے ددیال کی جو ہیں لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ کتے جیسی شکل کی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، میں یہ مثال دینے کے لیے سمجھا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ یہ آپ کس لحاظ سے کہہ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جانوروں کو الگ بنایا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانور اشرف مخلوقات نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جانوروں کو اللہ نے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، انسان کو اللہ نے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور جانور ہو چاہے انسان ہو، آپ اللہ کی تخلیق
کا مذاق نہیں اڑا سکتے ہو. آپ کو دنیا میں اس کا حساب چکتا کرنا پڑے گا اور روز محشر میں بھی آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور میری التجا یہ ہے ان لوگوں سے جو رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، برائے مہربانی اگر آپ کو لڑکی اپنے خوبرو نوجوان لڑکے کے لیے پسند نہیں آ رہی، یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کی پسندیدگی. آپ کو اگر لڑکی اپنے جوڑ کی نہیں لگ رہی، بیٹے کے جوڑ کی، تو آپ رشتے سے انکار کر سکتے ہو، آپ وہاں سے اٹھ کے جا سکتے ہو، لیکن عزت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ کہ بھائی ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے. بات ختم. کیا ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے. اس کے بعد آپ جواب نہیں دیں، لڑکی والے سمجھ جائیں گے کہ بھائی ان کو شاید ہمارا رشتہ پرپوزل سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے. لیکن آپ برائے مہربانی، یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، برائے مہربانی اللہ کی تخلیق کا مذاق نہ بنا. اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانا یعنی آپ نے اللہ کا مذاق اڑایا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.